السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات میری بیوی میرے پاؤں پکڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں حاملہ ہوں، یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم مجھے طلاق دے دینا، اللہ تم پر بہت کرم کرے گا۔ وہ یتیم تھی، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا، تبھی میں نے اسے معاف کر دیا، سوچا بچے کے بعد اسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن جس رات اس نے بچے کو جنم دیا اسی دن مجھے خبر ملی کہ اس کی بات سن کر تو میرا دل چاہ کہ میں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، کیونکہ اس نے میرے سامنے اتنی گھٹیا بات جو کی تھی، جبکہ ہمارا تو ابھی تک ایسا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے وہ شادی سے پہلے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے آئی تھی، مگر تب ہی وہ میرے پیروں میں گر پڑی اور مجھ سے التجا کرنے لگی۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو کہانی تو پلیز یار ہمارے 1000 سبسکرائبر پورے کروا دیں، اسی ویڈیو پہ آپ کا شکریہ۔ میں اس کو سہارا دوں اور اس کے بچے کو بھی دنیا میں آنے کے بعد اپنا نام دوں، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں بلا کسی کی کلک اپنے منہ پر کیسے مل سکتا تھا؟ مگر پھر اس کی ایک بات سن کر میں اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ جب وہ بچہ پیدا کر دے گی تو اس کے بعد چاہے تو میں اس کو طلاق دے دیتا اور چھوڑ دیتا، لیکن اس حال میں اس کو سہارا دے دیتا۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر میں اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھوں؟ وہ تو اپنی عزت کو نہ جانے کب پیروں تلے روند کر میرے سر پر آ بیٹھی تھی۔ میں نے تو اس کو تصویر دیکھتے ہی اس کی معصومیت کی وجہ سے پسند کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے ایک بد کردار عورت چھپی ہوئی تھی۔ میں غصے سے کمرے سے باہر آ گیا اور سوچ چکا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ یہی سوچ کر گھر سے باہر نکل آیا کہ اب گھر واپس آؤں گا تو 3 بول بول کر اس کو فارغ کر دوں گا اور دھکے دے کر گھر سے ہی نکال دوں گا، تاکہ سارے زمانے کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی ہو۔ اماں کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو جاتی تھی کہ وہ کس نیک پروین کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر عزت سے اپنے گھر رکھے بیٹھی تھی۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں اس کو طلاق دے دیتا تو میری ماں کے دل پر کیا گزرتی۔ ناظرین، پھر وہی آپ سے سوال کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ اس لیے کہ پلیز یار میرے 1000 سبسکرائبر پورے کروا دیں، آپ لوگوں کا شکریہ۔ اگر میں اسے طلاق دیتا تو میرے باپ کی تربیت پر بھی سوال اٹھتے۔ اس وقت میں ایک لڑکی کی طرح سوچ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر نگت کا نہیں بلکہ میرا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے صرف اپنی ماں باپ کی عزت کی خاطر اس بد کردار لڑکی کو برداشت کر لیا تھا، اور وہ بھی تب تک جب تک وہ ناجائز بچے کو پیدا نہ کر دیتی۔ مگر میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پہلے تو مجھے اس کی معصومیت بہت پیار آ رہا تھا، اور اس وقت دے رہا تھا کہ وہ خود ہی آہستہ آہستہ میری جانب مائل ہو جائے گی۔ مگر جب اس نے مجھ پر وہ گھٹیا انکشاف کیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے گندے وجود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک آتا، مگر میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھے خود ہی کہہ دیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں اسے… پیارے ناظرین، آپ نے کمنٹس میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو اس میں میرا کیا جاتا؟ میں تو یہی سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو سارا الزام بھی اسی پر آتا۔ لڑکی ہی خراب تھی جو اپنا گھر بسا نہیں سکی، اور میں بھی بے قصور اور مظلوم ثابت ہو جاتا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مگر اصل ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ ایسا ویسا کوئی معاملہ تھا تو لازمی اس کے گھر والے بھی اس بات سے واقف تھے، اور انہوں نے اماں کو اس بارے میں نہ بتا کر ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں تو نگت کے منہ سے وہ سب باتیں سن کر اس قدر غصے میں تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو اپنے گھر سے نکال کر باہر کرتا۔ مگر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام ظہیر ہے، میں بلوچستان کے رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا۔ ابا کو میری خواہش پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاتا، مگر کامیاب ہونے کے لیے مجھے گھر سے دور جانا پڑنا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، کیونکہ میں شروع ہی سے کسی ماڈرن علاقے میں جاننا چاہتا تھا جہاں زندگی کی ہر رونق ہوتی۔ جس علاقے میں پلا پڑا وہاں تو ویسے بھی ضروریات زندگی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابا کے کافی سمجھانے کے بعد آخرکار مان گئی اور میں نے ایگریکلچر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گھر سے اور اپنوں سے دور ہو جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ میں تو ویسے بھی کبھی کبھی اپنے گھر سے اتنا دور گیا ہی نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ لیکن اس بڑے شہر میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں دنیا تو اس دنیا سے بہت مختلف ہے جہاں میں آیا تھا۔ وہ سب میرے لیے تو نئی دنیا، لیکن میں اس ماحول کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ میرا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ میں جیسے چاہتا جہاں چاہتا رہ سکتا تھا، حالانکہ ابا نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ میری ہر طرح کی خواہش انہوں نے پوری کی تھی، مجھے ان کا ڈر بھی نہیں تھا۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میں تھوڑی سی آزادی چاہتا تھا، اپنی زندگی میں کچھ اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کے لیے گھر سے دور آ کر مجھے وہ آزادی مل گئی تھی جس کی مجھے خواہش تھی۔ اماں مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی، کیونکہ میں ان سب سے در ہاسٹل میں اکیلا رہتا تھا۔ میں ہاسٹل میں اپنے گھر والوں سے دور تو رہا تھا، مگر میں اس زندگی سے خوش تھا، کیونکہ اس ماڈرن شہر کی رونقوں میں گم ہو کر مجھے گھر کی زیادہ تر یاد نہ آئی، اور میں نے بہت سے نئے دوست بھی بنا لیے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید زندگی گزارنے کے لیے صحیح موقع تو مجھے ملا ہی اب تھا، جو میں کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نئے دوستوں کے ساتھ مجھے بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل لگا، اور میرے دن خوب جیسے گزرنے لگے۔ پہلے تو میں اچھے بچوں کی طرح باقاعدگی سے کلاس لیتا رہا، مگر پھر کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جانا اور مختلف سینما گھروں میں رات کے کئی تک فلمیں دیکھنا، یہ سب میرے لیے ایک نیا نشہ بن گیا تھا۔ اگر کبھی کبھار ابا کا فون آ جاتا تو وہ مجھے خود دل کھول کر نصیحت کرتے، اور ان کی وہ نصیحتیں جو پہلے تو مجھے اچھی لگتی تھیں، مگر پھر وہ سن کر میرے دل میں ہلکی سی چبھن ہو جاتی، مگر میں اسے فوراً ایک ہی مسکراہٹ سے دبا دیتا اور ابا کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ میرے لیے وہ نیا شہر، نئی دنیا ایک ایسی کتاب کی طرح تھی جس کا ہر صفحہ میرے لیے حیرت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ گھر سے دور ہو کر مجھے کوئی بھی بڑا کام کرنے میں نہ تو کوئی ڈر محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی شرم، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں پر مجھ پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں اگر غلطی سے بھی کبھی کسی لڑکی سے بات ہو جاتی تو اسی بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ابا کو کوئی سوال نہ پوچھے۔ وہاں پر تو ڈر کے رہے کبھی محلے کی کسی لڑکی سے بھی بات تک نہ کی، مگر اس ماڈرن شہر میں تو لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، وقت گزارنا جیسے کوئی عام سی بات تھی، کیونکہ وہاں پر تو ہر لڑکے کی کسی نہ کسی لڑکی سے دوستی ہونا تو جیسے لازمی سی بات تھی۔ مجھے بھی وہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا ہی برا ہوتا تو اتنے امیر اور پڑھے لکھے لڑکے کبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرتے، ان کے ساتھ وقت گزاری نہ کرتے۔ اس لیے مجھے بھی وہ سب نارمل لگنے لگا تھا، اور جلد ہی میری بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ مختلف پارٹیوں میں جانے لگا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں کسی لڑکی کے ساتھ کھل کر اتنا وقت گزار رہا تھا، حالانکہ ابا تو ہمیشہ مجھ سے ان کاموں سے منع کرتے رہتے تھے، مگر جب میں ان کاموں میں پڑ گیا تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ خواہ مخواہ میں نے ابا کی بات مان کر اپنی اتنی ساری زندگی بیکار میں ضائع کر دی۔ حالانکہ اس میں برائی تو کوئی بھی نہیں تھی۔ اگر ہم لڑکے آپس میں دوستیاں کر کے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے تو اس میں برائی ہی کیا تھی کہ ہم لڑکیوں کے گروپ میں ایک آدھی لڑکی بھی شامل ہو جاتی۔ لڑکوں کے ساتھ کچھ پارٹیوں میں جانا، ہلکی پھلکی سگریٹ نوشی کرنا اور
دوستوں کی محفلوں میں راتیں گزارنا سب مجھے اچھا لگنے لگا۔ لڑکوں کے ساتھ تو جیسے مجھے وقت گزارنے کا بھی احساس تک نہ ہوتا، مگر پھر میری دوستی کا دائرہ ایک لڑکی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ وہ زیادہ پھیلنے لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی صحبت کا اثر ہی تھا جس نے مجھے نشہ کرنے اور آمادہ کر لیا تھا، اور میں نے بھی دل میں یہ سوچا تھا کہ ایک بار آزما لینے میں بھلا کیا حرج ہے۔ اس وقت میں نے صرف یہی سوچا کہ اگر ایک کمزور لڑکی وہ سب کچھ کر سکتی تو میں کیوں نہیں؟ میں تو مرد ذات تھا، بھلا مجھے کس سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار جب میں نے منشیات کو ہاتھ لگایا تو دل میں تھوڑا سا خوف تھا، مگر ان کمزور لڑکیوں کی باتوں نے مجھے تسلی دی، اس لیے میں نے بھی یہ سوچ کر نشہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایک بار نہیں رہا تھا، وہ تو دوبارہ ہوا، 3 بار ہوا، اور پھر وہ بار بار ہونے لگا، حالانکہ وہ سب میرا معمول بننے لگا۔ کچھ ہی مہینوں میں میں وہ نہیں چاہ رہا تھا جو گھر سے نکلتا پہلے تو پھر میں کبھی کتابوں کی شکل دیکھ ہی لیا کرتا تھا، مگر پھر کلاسز میں بھی میری غیر حاضری بڑھنے لگی تھی، میرے چہرے پر تھکن اور رویے پہ چڑچڑاہٹ آنے لگی تھی۔ جب انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں ہر وقت ایک نئی رونق، ہر محفل ایک نیا نشہ اور ہر چہرہ ایک نئی کشش لے کر سامنے آئے، تو پھر گھر جیسے سادہ اور خاموش مقام کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل کی لائٹس، پارٹیوں کی موسیقی، دوستوں کی بلند آوازیں، ہنسی، سگریٹ اور دھوئیں سے بھرا ماحول، اس کے بغیر تو مجھے اپنا آپ ہی ادھورا لگنے لگا تھا۔ جسے خاموشی سے میں پھیل بھاگ سکتا تھا، اب وہی خاموشی مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں ماں باپ کو فون بھی کم کرنے لگا، اگر کبھی کال آ جاتی تو یا تو نہیں اٹھاتا یا پھر 2 باتیں بول کر بہانہ کر کے فون بند کر دیتا۔ مجھے تو اس بات کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ اماں کو مجھ سے کتنی امیدیں وابستہ تھیں، اور ابا انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے گھر سے اتنی دور بھیجا تھا۔ اس وقت مجھے پر وہ تھی تو صرف اپنی ان خوشیوں کی جس کی وجہ سے میں اپنی ہی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب کبھی ماں سے بات ہوئی تو وہ مجھ سے بس اتنا ہی پوچھتی کہ ظہیر بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا، اور میں جواب میں کہہ دیتا کہ میں ٹھیک ہوں، بس مصروف ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں مصروف نہیں، ڈوبا ہوا تھا کسی اور زندگی میں، کسی اور رنگ میں، کسی اور دنیا میں۔ اب میرے ارد گرد ہی لوگ رہ کے جو میرے تھے جیسے تھے، جو پڑھنے نہیں بھٹکنے آئے تھے۔ میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی بڑی عمارت کو دیکھ لیا تھا، مگر اب وہاں قدم کم ہی جاتا تھا۔ میں اپنے کتابوں سے زیادہ پارٹیوں کے ویسٹر دیکھنے شروع کر دیے تھے، مجھ سے خوشگوار سگریٹوں کی بو آنے لگتی تھی، میری آنکھوں میں نیند کی کمی تھی، مگر پھر بھی میں خود کو مطمئن سمجھتا تھا، کیونکہ اس آوارہ زندگی نے مجھے خود کو بھلا دینے کی آزادی دے رکھی تھی۔ کبھی کبھی رات کے ہاسٹل کی چھت پر بیٹھ کر میں بلوچستان کے صاف آسمان کو یاد کرتا، وہ خاموشی، وہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ پہاڑوں کا سکون، مگر اب وہ سب یادیں جیسے دھند میں ڈوب گئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ واقعی ہی میرا ماضی تھا۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا سادہ سا گھر، وہ سادگی اچانک اجنبی لگنے لگا تھا۔ مگر ایک رات جب میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوش آیا تھا کہ آخر میں کس راستے پر نکل آیا تھا۔ ایک رات جب میں دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں تھا تو وہاں شراب، سگریٹ، گانے، سب کچھ ہی تو میرے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ اس رات میں نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھا لیا تھا، کیونکہ میرے اندر نہ ابا کا خوف تھا، نہ اماں کی محبت، نہ کسی کی نصیحت۔ میں نے ہمیشہ کی طرح یہی سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے، اور یہی ایک فیصلہ میری زندگی کا سب سے غلط قدم ثابت ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں پر تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر یاد تو تھا تو صرف اس پارٹی کا سرور جس میں میں مست ہو گیا تھا، اور مجھے باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرے سب دوست مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے
پوچھنے کی بہت کوشش کی، آخر وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی مجھے سچائی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ تب میرے ایک دوست نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا کہ تم اس شہر کی رونقوں میں کچھ زیادہ ہی ڈوب گئے ہو، اس لیے ابھی ابھی وقت ہے کہ خود کو سنبھالو اور کچھ زندگی سے واپس آؤ، وہیں پر واپس چلے جاؤ۔ اندازہ تو مجھے بھی تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو گیا تھا، مگر پھر تو مجھے وہ زندگی کی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں بھلا اس زندگی سے وہ نہ جانے کیا سوچ بھی کیسے سکتا تھا، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دن کے بعد میرے لیے میرے سارے دوست مجھ سے دور کیوں رہنے لگے تھے۔ اگر میں کسی پارٹی میں جاتا تو وہ پارٹی جیسے ایک دم سے ختم ہو جاتی اور میرے سب دوست مجھے زبردستی وہاں سے نکال کر لے آتے۔ اب تو انہوں نے مجھے خود ہی ویسی پارٹیز میں لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب کچھ مجھ سے ڈرانے لگے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی مجھے سچ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پڑھائی تو ویسے بھی میری کمزور ہوتی جا رہی تھی، مجھے گھر سے دور رہتے 2 سال ہونے کو تھے۔ ابا مجھ پر دل کھول کر پیسہ لوٹا رہے تھے، ان کو یہی امید تھی کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو ان کا ہر خواب پورا کر دوں گا۔ اماں کو بھی یہی لگتا تھا کہ کامیاب ہو کر میں ان کی ہر امید پر پورا اتروں گا، مگر وہ بھلا کیسے جان سکتے تھے کہ ان کا بیٹا گھر سے دور جا کر راستوں پر کن راستوں پر بھٹک رہا تھا۔ مگر جلد ہی مجھے ارد گرد کے لوگوں نے یہ احساس دلانا شروع کر دیا تھا کہ شاید میں کسی اچھے گھر کا نہیں تھا، یا شاید میرے ماں باپ نے مجھے میری تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ مجھ سے کوئی کچھ کہتا تو مگر ان کی نظروں میں مجھے سب کچھ پرانا لگا تھا۔ آہستہ آہستہ لڑکیاں بھی مجھ سے دور ہونے لگیں۔ میرے اپنے دوست جو مجھے پر بھروسہ کرتے تھے، ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے دور ہونے لگے۔ اس وقت اچانک مجھے وہ زندگی بے رنگ لگنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس سب کی وجہ جان سکتا کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی آئی کیوں تھی، مگر کوئی مجھے سچ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مگر اتنا مجھے یاد تھا کہ وہ سب کچھ اسی ایک رات کے بعد ہونا شروع ہو گیا تھا، جس رات میں وہ بہت زیادہ نشہ کر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں سوچنے لگا تھا کہ شاید اس نشے میں ہی مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جو سب دوست مجھ سے دور ہونے لگے تھے۔ مگر ایسا بھی میں کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ سب میری تربیت پر ہی انگلی اٹھانے لگے تھے، اور یہ تو مجھے کسی صورت برداشت نہیں تھا کہ کوئی میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھاتا۔ اس لیے جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، میرا اپنے سب دوستوں کے ساتھ بلا وجہ ہی جھگڑا ہونے لگا اور میں ان سب سے الگ رہنے لگا۔ ہاسٹل میں بھی کوئی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بھلا میں اس شہر میں رہ کر آخر کیا کرتا جہاں پر کوئی مجھ سے بات کرنے تک تیار نہ تھا۔ میں نے ابا کو خود ہی کہہ دیا کہ میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھ سے گھر سے دور رہا نہیں جاتا۔ مگر اصل میں بات تو یہ تھی کہ مجھ سے اپنے سب دوستوں کی وہ نفرت بھری نظریں برداشت نہیں ہوتی تھیں، جو کچھ ہی دنوں میں بدل چکی تھیں۔ اور میرے ابا کی تو اپنی ہی بہت سی زمینیں تھیں، وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ان ہی زمینوں پر کام کروں، مگر کامیاب ہونے کا بھوت تو میرے اپنے سر پر سوار تھا۔ میں تو صرف اس دیہاتی زندگی سے نکل کر کچھ بننا چاہتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ماڈرن شہر میں آ کر میں اپنی پہچان ہی کھو دوں گا۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں اماں ابا کے پاس گھر واپس چلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا تو وہ صرف میرے ماں باپ ہی تھے۔ بہت دن تک تو میں اپنے کمرے میں سے باہر ہی نہیں نکل سکا تھا۔ مجھے وہ شہر کی ماڈرن زندگی یاد آتی تھی جو بار بار مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اب شہر کی زندگی میں جا کر بھی میرا دل نہیں بہلے گا، کیونکہ میں نے جن دوستوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، جن لڑکیوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا سب سے حسین وقت گزارا تھا، ان میں سے کوئی بھی مجھ سے بات کرنے تک تیار نہیں تھا۔ پھر بلا آخر وہاں پر واپس جا کر میں کیا کرتا؟ اماں سے تو میری اداسی برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کو تو بس یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ شاید ان کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی تھی، جو وہ اچانک سے اتنا غم سم رہنے لگا تھا۔ میں بھلا اماں کو کیا بتاتا کہ ان کے لاڈلے بیٹے کو نظر نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی کرتوت اس کو کھا گئے تھے۔
پہلے تو ابا بھی اماں کو سمجھاتے رہے کہ بیٹا اتنے لمبے عرصے کے بعد گھر واپس آیا ہے، اس لیے تھکا ہوا ہے، اس کو آرام کرنے دو، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب کافی دن گزر گئے تو تب بھی میری حالت بہتر نہ ہوئی تو ابا بھی پریشان ہونے لگے تھے، اور ان کو پھر بھی یہی لگا کہ شاید میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اس لیے میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری ساری زندگی ہی بیکار ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے احساس دلایا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے کہ پہلے۔ جلد ہی ان کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا جو گھر سے دور جا کر میرے ساتھ ہوا تھا۔ کتابوں کو تو ویسے ہی میں بند کر کے ایک طرف رکھ چکا تھا، اس لیے پھر ابا کے ساتھ زمینوں پر نہ جانے لگا۔ جب اماں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں سنبھل گیا تھا تو انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو یہی معلوم ہی تھا کہ مجھے شہر کی آزاد خیال زندگی پسند تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے لیے لڑکی کا انتخاب بھی وہ کسی شہر سے ہی کریں گے۔ ناظرین، کہانی اور بھی آگے دلچسپ ہونے والی ہے، پلیز یار آپ دوستوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یار ہمارے 1000 سبسکرائبر پورے کروا دو، آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی۔ جب اماں نے مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اصل میں بات تو یہ تھی کہ مجھے اپنے وہ دن یاد آتے تھے جو میں نے دوستوں کے ساتھ گزارے تھے۔ وہاں پر میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تو رہی تھی۔ جب بھی اماں مجھ سے شادی کے بارے میں بات کرتی تو مجھے وہ سب کچھ یاد آتا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا کہ میں جب اماں میری شادی کر دیں گی تو میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا۔ جلد ہی اماں کو میرے لیے نگت پسند آ گئی تھی۔ مجھے بھی اماں نے اس کی ایک تصویر دکھائی تھی، میں نے بھی تصویر دیکھتے ہی رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ تھی اتنی معصوم اور پیاری۔ اماں خوش تھی کہ میں نے لڑکی کو پسند کر لیا اور سادہ سی رسم کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ میں سرا باندھے بیٹھا تھا اور اماں بار بار میرے پاس آ کر خوشی سے میرا ماتھا چوم رہی تھی۔ نگت میرے برابر بیٹھی تو میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے اور چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور میں نے بس رسمی طور پر اس کے ہاتھ تھام لیا تھا۔ نگت دلہن بنی میرے گھر آ گئی تھی، مگر میں نے ابھی تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ اس شادی سے خوش تھی بھی یا نہیں، کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ تو اس نے گھونگھٹ اس طرح کرا رکھا تھا کہ میں کوشش کے بعد بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ اماں تو ایک رسم کے بعد دوسری رسم شروع کر دیتی اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہ میں اپنی بیوی کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتا۔ جب اماں نے اپنے سارے ارمان پورے کر لیے تو پھر وقت آیا، میں اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھنے والا تھا۔ وہ گھونگھٹ کمرے میں انتظار میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو نے مجھے گھیر لیا۔ ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور دیواروں پر ہلکی سی لائٹ جگمگا رہی تھی۔ وہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرے دل میں بہت سے ارمان جاگ رہے تھے، مگر یہ کیا! جب میں نے اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی دلہن کے لباس میں سجی سنوری بستر پر لیٹی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو گئی تھی۔ وہ شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی، تب ہی میں کمرے میں آتے ہی سو گئی اور اپنے کپڑے تک نہ بدل سکی۔ اس کا چہرہ ابھی تک ڈھکا ہوا تھا، وہ لمحہ جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں تصویریں بنائی تھیں، ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سامنے بستر پر میری دلہن لیٹی تھی، مگر وہ کسی پریوں کی کہانی کا حصہ بننے کی بجائے گہری نیند ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحے دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا اتر آیا تھا اور سوچا تھا کہ آج رات میری دلہن مجھ سے بات کرے گی، مسکرائے گی، شاید آنکھیں جھکا کر شرمائے گی اور میں اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تھکن سے نڈھا ہو گئی تھی۔ میرے لبوں پر ایک کڑوی ہنسی آ گئی اور یہ سب اماں کی وجہ سے ہوا۔
میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ رسمیں جلدی ختم کر دیتی تو میری زندگی کی وہ سب سے حسین رات یوں بے رونق نہ ہو جاتی۔ دوستو آگے کیا ہوا، آگے بھی ہم آپ کو کہانی سنائیں گے، لیکن آپ نے کمنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ نہ گزرتی میں نے آہستگی سے کرسی کھینچی اور بستر کے قریب جا بیٹھا۔ نگہت کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید یہ بھی تقدیر کا ایک امتحان ہے، پہلی رات کی حسرت دل میں ہی رہنے دو، کل صبح تو ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ رات کا زیادہ حصہ میں نے یوں ہی جاگتے ہوئے گزارا، پھر کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی اپنی دلہن کی مہندی والے ہاتھ۔ میرا دل بے چین تھا، مگر پھر میں ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ جانے رات کے کس پیر میری آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو بار اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی میں نے بے ساختہ سامنے نظر دوڑائی، بستر پر وہی دلہن کا لباس، وہی سرخ لہنگا، وہی گہنے، مگر میری دلہن میرے برابر بیڈ پر دھیمی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید کوئی دوسرا اتنا تو سمجھ بھی نہ پاتا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا نام پکارا، مگر وہ اپنی جگہ سے کلی نہیں، بلکہ بس یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں جاگ چکا ہوں۔ میں نے دوبارہ پکارا تو وہ آہستہ سے میری طرف پلٹی اور اس کی آنکھیں لال تھیں۔ رات بھر شاید گھونگھٹ کے پیچھے وہ جاگتی رہی تھی۔ جب اس نے لپ کر لیا تو وہ آواز جیسے حلق میں کہیں پھنس گئی تھی۔ میں اس کی خاموشی دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگا شاید شادی کی وجہ سے گھر چھوڑنے کا دکھ اسے رلا رہا تھا۔ اکثر لڑکیاں پہلی رات یہی محسوس کرتی ہیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے گھونگھٹ کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ ابھی بھی بہت نروس ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے بامشکل سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس جملے نے میری دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں، مگر تب ہی میں نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ نے نہیں، آپ سے نہیں، بس سب سے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے سسکیوں کی آواز اندر تک کاٹنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات صرف گھر کی یاد یا شرم کی نہیں، بلکہ کوئی اور ہی بات تھی، یا کوئی گہرا دکھ، یا کوئی عجیب سی الجھن جس نے اسے پوری رات جگائے رکھا تھا۔ تب میں نے ایک لمحے کو اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ، اب میں تمہاری شوہر ہوں۔ مگر وہ پلکیں جھکانے لگی، جیسے ہی آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس کی خاموشی اور اس کے عجیب و غریب جملے مزید الجھنے میں ڈال رہے تھے۔ اتنا تو میں جان ہی چکا تھا کہ وہ کس بات پر بہت پریشان تھی، مگر آخر اس پریشانی کی وجہ کیا تھی یہ میں جان نہیں سکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے بعد وہ ایک لفظ نہ بولی، بلکہ بس میرے چہرے کو تکتی رہی، جیسے ہی ابھی تک اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ہماری شادی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اسے تسلی دی تھی کہ شاید یہ سب کچھ اس کے لیے نہ آیا تھا۔ آخر ایک لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں جا کر رہنا آسان تو نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اس کو زیادہ مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بتاتی کہ آخر ہوا کیا، پریشانی تھی، یا مجھے لگا کہ جب اس کو بہتر لگے گا وہ مجھے خود ہی بتا دے گی۔ اس لیے میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے میرے سامنے وہ ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت بار کوشش کی، مگر تجربہ یہی کہتا تھا کہ کچھ سوالوں کے جواب وقت پر ہی ملتے ہیں۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید چند دن میں وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان نئے رشتے، نئی جگہ، نئے لوگوں کے درمیان وقت لیتا ہی ہے۔ میں نے بہت خود کو سمجھایا اور خود کو کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی وحشت وہ نہیں جاتی تھی۔ مگر گھر میں سب کو وہ خاموش، دھیمی، شرمیلی دلہن ہی نظر آتی تھی، مگر مجھے وہ کچھ اور لگتی تھی، کسی اندھیرے میں قید، کسی خوف میں لپٹی ہوئی۔ میری ایک دوبارہ کوشش پر بھی وہ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے بات کو وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دن نہیں چل سکتی تھی، اور چلنی بھی نہیں تھی۔ شادی کے تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ میں زمینوں سے واپس گھر آیا تو وہ صوفے کے کنارے اداس آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی
آخر ابھی تک وہ مجھے اور میرے گھر کو قبول کیوں نہیں کر پائی تھی؟ میں نے اس سے پھر وہی سوال پوچھنا شروع کر دیا تھا، آخر وہ اتنی اداس کیوں تھی اور وہ ہر وقت روتی کیوں رہتی تھی؟ تب اس نے میری طرف زخمی نگاہوں سے دیکھا، اور نظر آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں کیل کی طرح پوچھتا ہے۔ اس میں خوف تھا تو شرمندگی تھی، اور شاید بھروسہ بھی، ایک ایسا بھروسہ جو کسی بڑے انکشاف سے پہلے کیا جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میرا دل جیسے سخت ہو گیا۔ تب وہ کھڑی ہوئی، چلتی ہوئی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ میں اس لیے خاموش نہیں تھی کہ گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں نہیں، بات کچھ اور ہے۔ میری سانس اٹک گئی۔ پھر وہی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیمی مگر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں حاملہ ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک لفظ سن کر میری آنکھیں پیلی ہو گئیں، مگر اپنی بات کہنے کے بعد وہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں نے تو ابھی تک یہی سوچ کر اسے چھوا تک نہ تھا۔ ابھی وہ اداس تھی اور اسے وقت چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھامے، اور وہ مجھے ویسے ہی زخمی آنکھوں سے دیکھنے لگی، مگر میں غصے سے داڑنے لگا کہ مجھے سچ بتاؤ۔ میری آواز سن کر اس کا نازک وجود کانپ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی کہ آخر وہ روتی کیوں رہتی تھی، مگر اس کے منہ سے وہ سب کچھ گھٹیا باتیں سن کر میں طیش میں آ گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، وہ میرے نکاح میں تھی، وہ تو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی، اور اب کسی اور کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ مگر تب اس نے میرے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی کہ جب تک وہ بچہ دنیا میں آ نہیں جاتا اس کو طلاق نہ دوں۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ اس میں میری بھی بھلائی تھی۔ میں جب اس کے بارے میں سوچتا تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، مگر نہ جانے کیوں جب بھی اس کی معصوم صورت دیکھتا تو مجھے اس پر ترس آ جاتا، اور میں سوچتا کہ اس بیچاری پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہوا تھا شاید اس کی بے مردی کے خلاف ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ تو کسی نے زیادتی کی تھی، جو میرے بیڑا گھر کر دیا، مجھے سہارا مانگ رہی تھی۔ اس لیے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں پہلے اس کے وہ جو محبت جاگنا شروع ہو گئی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ محبت مختصر بدل گئی تھی، اور میں دن گننے لگا تھا کہ کب وہ بچہ پیدا کرتی اور میں اسے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ اس سے زیادہ میں اس پر اور ترس نہیں کھا سکتا تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بھلائی کر رہا تھا، اس کے گناہ اپنے سر لے رہا تھا۔ میں اس کا سارا مقصد سمجھ چکا تھا۔ وہ ہی تو چاہتی تھی کہ اگر میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ اس بچے کو پیدا کرتی تو شاید لوگوں کو یہی لگتا کہ اس کو دو کوکھ پلنے والا بچہ میرا تھا، مگر حقیقت کیا تھی یہ صرف وہ یا پھر میں ہی جانتے تھے۔ اس کے باوجود میں نے خاموش ہوا تھا اور انتظار کرنے لگا کہ آخر کب میرا امتحان ختم ہو، اور میرے لیے تو نگہت کی قربت جیسے ایک سزا بن چکی تھی۔ کہنے کو تو وہ میری بیوی تھی، مگر جو کچھ وہ مجھے اپنے بارے میں بتا چکی تھی، اس سب کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں ایک عجیب اذیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی برداشت کر رہا تھا، حالانکہ اماں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اماں کو تو وہ بے حد عزیز تھی، بلکہ اماں تو سارا دن میرے سامنے بھی اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مجھے بھی بار بار یہی نصیحت کرتی تھی کہ میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں۔ جب اماں کو بھی معلوم ہوا گیا تھا کہ وہ امید سے تھی، تو اماں کو اس بات پر حیرانی تو ہوئی تھی کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا، مگر اماں نے یہ کہا کہ میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے مبارک دینے لگی کہ اللہ تو جیسے چاہے جب چاہے نواز دیتا ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر ماں کو اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا وہ مکروہ کردار نظر کیوں نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے بتا چکی تھی۔ اس وقت مجھے نگہت سے مزید نفرت ہونے لگی تھی کہ کس طرح سے وہ اس نے میری معصوم ماں کو اپنے دھوکے میں پھنسا لیا تھا۔ میری ماں تو یہی سمجھتی تھی کہ اس کوکھ میں میرا بچہ پل رہا تھا، اس لیے وہ ہر دوسرے دن مجھے طرح طرح کی نصیحت کرتی رہتی تھی، مگر ماں کو باتیں سن کر مجھے نگہت پر زیادہ غصہ آتا تھا۔ جب ماں مجھے اس حوالے سے کوئی نصیحت کرتی تو اس رات کے کمرے میں
آ کر میں نگہت پر بے تحاشا چیختا چلاتا، اس کو بد کرداری کے طعنے دیتا، مگر وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ میری ہر بات برداشت کرتی۔ میں چیخ چیخ کر تھک جاتا تھا، وہ صرف نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتی۔ اس کی نگاہ بے شمار سوالات تھے کہ آخر میں اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہا تھا، جو مجھے کہہ چکی تھی۔